بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان میں اور اردو زبان میں حروف تہجی پڑھنے کا فرق ہم یہی پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں پڑھیں الف، با، ٹھیک ہے، ہاں خو تک۔ آپ نے فرق کیا سمجھا تھا اس کا کہ الف با تا سا، یہ تو آپ نے سمجھا کہ جب با کو با کب پڑھنا ہے جب دو حرف ہوں، با کے ساتھ کیا لگا ہو، الف لگا ہوا ہو۔ تا میں دیکھیں تا کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے، الف۔ سا میں دیکھیں سا کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے، الف۔ تو یہ پڑھا جائے گا عربی انداز میں، با تا سا۔ اب جیم دیکھیں، جیم عربی میں بھی جیم پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں جیم۔ فرق کیسے آپ سمجھیں گے کہ جو حرف تین حروف سے مل کر بنا ہو، جیسے جیم، یا اور میم، جیم، یا اور، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا، اردو اور عربی میں ایک ہی طرح سے پڑھا جائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ آگے پڑھتے جائیں۔ ہا دیکھیں، عربی میں ہا ہے اور اردو میں ہے۔ اردو میں بڑیے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ ہے خو، عربی میں خو اور اردو میں خے، پڑھتے ہیں نا بڑیے کے ساتھ، ٹھیک، یہ فرق ہے۔ آپ نے فرق کیا سمجھنا ہے، الف کے دو حرف کے ساتھ اور تین حرف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دال، زال، جو کہ اردو میں بھی دال اور زال ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو حروف اردو میں زیادہ ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کتنے حروف زیادہ تھے، 8، ٹھیک ہے، وہ حروف زیادہ ہیں۔ اچھا آگے کیا ہے، را، اب دیکھیں طوا زوا جو ہے وہ عربی میں طوا زوا اور اردو میں، ہاں جی، جو دو حرف کے ساتھ مل کے حرف بن رہا ہے نا وہ عربی میں الگ اور اردو میں الگ ہے، لیکن جو تین کے ساتھ ہے وہ سیم ہے، وہ اردو میں بھی ویسے پڑھا جائے گا۔ اور کتنا آسان طریقہ آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کے سمجھنے کے لیے، سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ آگے پڑھیں آئین سے۔ اتنا نہیں کھینچتے یا کو۔ اب ہم نے تو یہ سمجھ لیا حروف تہجی کو، اردو اور عربی زبان کے فرق کو سمجھا۔ اب ہم پڑھیں گے مخارج، حروف تہجی کے کہ الف با تا کو ہم نے منہ سے کس جگہ سے نکالنا اور کس انداز میں اور کس لہجے میں پڑھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نکالیں مخارج، نکالیں۔ مخارج الحروف کی تفصیل اوپر لکھا ہوا ہے نا۔ سب سے پہلے دیکھیں الف اور واو اور یا۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے جب الف واو یا حروف مدہ بن رہے ہوں، حروف کیسے، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ کیا بن جاتے ہیں، الف واو یا حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اب انہوں نے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیں بچوں۔ واو مدہ، یا مدہ اور الف، یہ تینوں حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں، جوف یعنی منہ کے خالی حصے سے۔ جوف دہن کس کو کہتے ہیں، منہ کے خالی حصے۔ اب آپ پڑھیں با، بو، بی، با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا، کیا بنا، یہ کس کی مثال ہے، حروف مدہ کی۔ جب حروف مدہ کی صورت میں آپ الف واو یا پڑھیں گے تو وہ منہ کے کس حصے سے نکل رہے ہیں، منہ کے خالی حصے سے۔ با دیکھیں الف، بو دیکھیں بو، جب آپ بو منہ کو گول کریں گے تو کہاں سے نکل رہا ہے، منہ کے خالی حصے سے نکل رہی ہے نا لفظ بو۔ اور بی پڑھیں گے تو کہاں سے نکلے گا، منہ کے خالی حصے سے بی، ٹھیک۔ مخارج آگے چلتے ہیں ہم، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، ان حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ ان حروف کو ان کا تعلق حلق سے ہے، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے،
حلق سے ہے. اب حلق کے انہوں نے حصے بنا دیے کہ حمزہ حلق کے کس حصے سے ادا ہوگا, عین اور ہا حلق کے کس حصے سے ادا ہوگا, اور غین اور خا حلق کے پڑھیں مل کر. حمزہ اور ہا کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ اب اقصی حلق کسے کہتے ہیں؟ آخری حصے کو, دور. ٹھیک ہے, حلق کے 3 حصے بنائیں, سب سے نیچے سے حلق اقصی, سب سے آخر سے. ٹھیک ہے, سینے کے پاس سے نکلے, کہاں سے؟ حمزہ اور ہا, اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی. پڑھیں حمزہ ہا, یہ حلق کے سب سے نچلے والے حصے سے ادا ہوتا ہے, اس کی کوئی آواز. کیسے پڑھو گے؟ ہاں. ٹھیک ہے, عین اور ہا, عین اور یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ وصل کس کو کہتے ہیں؟ شاباش. حلق کے نکالیں, عین ہا. آپ اپنی فنگر بھی رکھ سکتے ہیں حلق کے درمیان میں, ہاں یہاں پر رکھیں اور پھر آپ نکالیں. ٹھیک ہے, اب غین اور خوا پر آئیں. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اب ادنا حلق کسے کہتے ہیں؟ قریب کے حصے, قریب کے, یعنی کہ منہ حلق کے قریب سے. یہ دیکھیں یہاں سے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہاں سے یہ ہمارا چہرہ ہے جہاں سے ہماری گردن شروع ہو رہی ہے, یہاں سے نیچے سے, یہاں سے اس کو کہتے ہیں ادنا حلق. غین اور خا, غین اور فنگر رکھ کے پڑھیں اب اس کو, نہیں یہاں سے نہیں, یہاں سے غین پھر پڑھیں. اچھا آپ تصویر میں دیکھیں, انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہوئی ہے, دیکھیں ذرا تصویر.